بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ گزشتہ روز بلاول بھٹو صاحب نے حکومت پر کرپشن کے الزامات لگائے، آج احسن اقبال صاحب نے وہی بات کی اور کہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ کرپشن کے اوپر عمران خان صاحب چھتری بن چکے ہیں کرپشن پر۔ انہوں نے نارووال اسپورٹس جو اسٹیڈیم ہے اس کو روکنے اور فنڈ جاری نہ کرنے اور جو قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے معاملے کے اوپر چیئرمین نیب سے درخواست کی ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف ریفرنس دائر کریں۔ ساتھ ساتھ بجلی کے بحران کے اوپر متحدہ قومی موومنٹ نے آج پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ایک احتجاجی کیمپ لگایا، جس میں متحدہ کے جو اراکین اسمبلی تھے وہ شامل ہوئے، پھر حکومتی اراکین بھی وہاں پہنچے، انہوں نے یقین دہانی کرائی بجلی کے بحران کو حل کرنے کی، اور اس کے بعد یہ MKM نے یہ دھرنا ختم کیا۔ نئے کیسز کے اوپر، نئے معاملات کے اوپر نیب نے پیش رفت کیا، جس میں نواز شریف صاحب کے خلاف بھی اور سرتاج عزیز صاحب کے خلاف بھی انکوائری شروع ہوئی ہے، اور نواز شریف صاحب پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے سرکاری خرچ سے اپنے گھر تک روڈ تعمیر کروائی۔ ان تمام موضوعات کے اوپر آج گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں آفتاب جہانگیر صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، علی پرویز ملک صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما، اور فیصل کریم کنڈی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ آفتاب جہانگیر صاحب، جو الزامات آپ لگاتے رہے ہیں پیپلز پارٹی پر اور نون لیگ پر، آج اس سے سنگین الزامات آپ کی حکومت پر لگ رہے ہیں، کرپشن کے الزامات، مافیاز کی باتیں، حکومت میں کی صفوں میں بیٹھے ہوئے مافیاز کی باتیں، بحرانوں کے ذمہ دار حکومت میں بیٹھے ہوئے افراد۔ تو اس میں یہ صرف اس کی وجوہات کیا سمجھ میں آتی ہیں آپ کو؟ یہ الزام در الزام نہیں، وہ تو بہت سارے کوٹ کرتے ہیں، شوگر کرائسس، بجلی کا بحران، پیٹرول کا بحران۔ یہ اتنی جلدی تحریک انصاف کی حکومت کرپشن کے الزامات کی زد میں آ گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ طارق بھائی۔ اچھا طارق بھائی، جب میں اسمبلی کا ممبر نہیں تھا تو میں اس وقت یہ محسوس کرتا تھا کہ جو باتیں ہو رہی ہیں اور ہم جو کرتے تھے تو وہ ویسے ہی اپوزیشن حکومت پہ اعتراضات کرتی تھی، اور وہ ہم سمجھتے تھے کہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اب جب ہم آ گئے اور آنے کے بعد اتفاق سے منتخب ہونے کے بعد حکومت میں بھی آ گئے، تو اب وہی کام جو ہم کرتے تھے وہی اب اپوزیشن کر رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایمانداری کی بات بتاؤں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت پاکستانی، قطع نظر اس سے کہ میرا تعلق کس پارٹی سے ہے، میرے دوستوں کا تعلق کس پارٹی سے ہے، آخر یہ کب تک ہم اس سلسلے کے ساتھ چلتے رہیں گے؟ اسے کہیں نہ کہیں تو اینڈ ہونا ہے، اور وہ اینڈ کب ہوگا؟ کہ جب ادارے اپنا کام پراپر کریں گے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب حکومت میں ہوں تو اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ یہ سارے کام حکومت والے کروا رہے ہیں، جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کام حکومت والے کروا رہے ہیں۔ لیکن یہ سارا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے۔ ابھی آپ نے ایک اسٹیڈیم کی بات کی کہ جی وہ اسٹیڈیم تھا اور اس کے اوپر وہ بند ہو گیا ہے، اور اس کے اوپر نارووال اسپورٹس اسٹیڈیم، تو اس پر بہت بڑا لاس ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو یہ بہت ضروری ہے، ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہو رہا تو جس کی کوتاہی ہے اسے بالکل اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کا جو ذمہ دار ہے، اور یہ صوبے کی حکومت ہے، اور اس کو بالکل اس اسٹیڈیم کو مکمل ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی پوائنٹ اسکورنگ نہیں، مجھے بالکل ہونا چاہیے، اور جو ذمہ دار ہیں اس کو۔ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی باتیں کہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے خود کاروبار ہیں، حکومت میں بیٹھے ہیں، اپنے کاروبار کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، عوام کی جیب پہ ڈاکہ ڈال۔ ہاں، ایسا ہوتا یہ ہے کہ جب میں بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے ورثے میں مل رہا ہے، ہم 70 سال سے یہی سن رہے ہیں، آپ بھی یہ سن رہے ہیں، میں بھی پچھلے جب سے میں بھی سیاسی میری زندگی ہے میں یہی سن رہا ہوں کہ جی وہ ہے، تو اس کو کبھی تو ختم ہونا ہے نا۔ اب اگر ہم اس کو پازیٹیولی لے لیں، اپوزیشن پازیٹیولی اس کو اٹھائے، دیکھیں الزام در الزام لگانے کے بجائے ایشوز کے اوپر آئیں، اور باقاعدہ میں نے تو آج بھی ایک جگہ کہا بھی ہے کہ جی فار ایگزامپل، میں اب اس موضوع پہ تو آپ بعد میں آئیں گے، لیکن میں وہی کے الیکٹرک کے حوالے سے ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو بھی بلا لو، کے الیکٹرک کی انتظامیہ کو بلا لو، نیپرا کو بلا لو، اور اس کے بعد حکومت کے نمائندے بیٹھ جائیں، بتائیں کہ کس کی کمزوری ہے، کہاں کمزوری ہے، کیا معاہدہ ہوا ہے، کہ اس کی فورینسک آڈٹ کروائی جائے، سارا کچھ کیا جائے تاکہ لوگ اس تکلیف سے نکلیں۔ اب یہ تو یہ کہانی ہے کہ جی وہ اس کا دوست تھا، وہ اس نے اس کو نقوی نے اس کو، وہ آج فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں جی دوست اگر عمران خان صاحب کے تھے، فائدہ پیپلز پارٹی کو، تو بات یہ ہے کہ علی پرویز صاحب، آفتاب صاحب کا پوائنٹ یہ ہے کہ پوائنٹ اسکورنگ زیادہ ہے، جو بھی اپوزیشن ہوتی ہے وہ الزامات عائد کرتی ہے کیونکہ اس کی سیاست اسی کے اوپر بیس کر رہی ہوتی ہے۔ ایک وقت ایسا آنا چاہیے، اور جو شاید ابھی ہے، کہ جس کے اوپر ہم یہ الزامات کی سیاست کو بند کریں، کرٹیسائز کریں، مگر سولوشن کی طرف جائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. طارق بھائی بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام کے اندر یاد کیا. آپ کے پاس جو میرے بڑے بھائی آفتاب جہانگیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، نہایت ہی قابل احترام ہے میرے لیے، آنریبل آدمی ہیں. انہوں نے بڑی بیلنسڈ بات کی ہے جو آپ کے سامنے پیش کی ہے. پر دیکھیں، اس کو ہم بالکل ان آئسولیشن نہیں دیکھ سکتے. یہاں تک کہ اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے اور ادارے وہ اکراس دا بورڈ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ بالکل سبجیکٹ ٹو ڈیو پروسیس کسی قانون کے تابع ہوتے ہوئے اگر احتساب کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو کوئی بھی اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھائے گا، اور ہر بندہ اس کو اپریشیٹ ہی کرے گا کہ جی یہ جو پبلک کا جو پیسہ جو بڑی مشکل سے ٹیکس کی شکل میں اکٹھا کیا جاتا ہے، اس کی اگر کوئی ادارہ اچھے طریقے کے ساتھ رکھوالی کر رہا ہوگا تو سارے پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بالکل اس کو اپریشیٹ کریں گے. پر جو سمجھنے کی ضرورت ہے طارق بھائی کہ یہ پرابلم کہاں سے ارائیز ہوتی ہے. پرابلم ارائیز اس لیے ہوتی ہے کہ جب ہم اداروں کے اوپر اپنی لائکس اور ڈس لائکس کو امپوز کرتے ہیں، جب ہم اپنا پولیٹیکل سکور سیٹلنگ کے لیے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو استعمال کرتے ہیں، جب ہمارے وفاقی وزیر ایک دن پہلے ٹی وی کے اوپر آ کے بتا دیں کہ جی کل طارق محمود صاحب کو اٹھایا جائے گا، یا ہمارے وزیر اعظم صاحب جب امریکہ کے دورے کے اوپر جائیں اور وہاں پہ جو پاکستانی کمیونٹی کو ایڈریس کر رہے ہوں کیپٹل ارینا کے اندر، وہاں پہ کھڑے ہو کے کہیں کہ جی جب شاہد خاقان عباسی مجھے کہتا تھا کہ مجھے اریسٹ کرو تو یہ لو میں نے اس کو اریسٹ کر لیا. اور اس کے بعد اس بات کو تقویت فردر ملتی ہے جب آپ کا جو احتساب کا ادارہ ہے اس کا چیئرمین خود ٹی وی پہ آ کے کہے کہ جی اگر ہم حکومت کے وزیروں کے خلاف ایکٹ کرتے ہیں تو ہمارا یہ ٹی اے ڈی اے اور بجٹ کاٹ دیتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس احتساب کے پروسیس کو سسپیکٹ کر دیتی ہیں. صاف پانی کا فیصلہ دیکھ لیں جو شہباز شریف صاحب کے خلاف لگایا گیا، آشیانہ کا دیکھ لیں، گندے نالے کا دیکھ لیں، اب یہ سڑک کا بھی کسی الزام اگر میاں نواز شریف صاحب کے اوپر لگانا چاہتے ہیں، ایک ایسے آدمی نے جو اس پاکستان کو نیوکلیئر پاور بنایا اور ایشین ٹائیگر بنا کے آگے لے کے آیا، تو یہ اپنا شوق پورا کر لیں. پر کہہ رہے سرکاری پیسے سے اپنے گھر تک سڑک بنائی نواز شریف صاحب نے. نہیں دیکھیں، بالکل نہیں بنائی. وہ رائیونڈ روڈ کے اوپر آپ آ کے ذرا ٹریفک تو دیکھ لیں نا کہ جو رائیونڈ شہر کو کنیکٹ کرتی ہے لاہور سٹی کے اندر. میں وہیں پہ رہتا ہوں نا طارق بھائی. آپ کی جو ڈیلی ٹریفک وہاں پہ، کیونکہ ساری کی ساری جو رائیونڈ کے اراؤنڈ انڈسٹری لگی ہوئی ہے اور رائیونڈ شہر کی جو اپنی آبادی ہے، آپ کا خیال ہے وہ صرف میاں نواز شریف صاحب استعمال کریں؟ یہ نامناسب ہے اس طرح سے لوگوں کی انٹینشنز کو ڈاؤٹ کرنا، خاص طور پہ ایک ایسے آدمی کو جس نے 3 دفعہ وزیر اعظم اس ملک کا منتخب ہوا ہو. دیکھیں، اگر آپ نے احتساب کے عمل کو آگے لے کے چلنا ہے تو آپ کو یہاں پہ کچھ نہ کچھ قرار واقع سزا دینی پڑے گی، ایگزیمپلری پنشمنٹس بنانی پڑیں گی ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے آفیسز کو ابیوز کیا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو اگر ونس اینڈ فار آل سیٹل کرنا ہے تو اداروں کو مضبوط کر کے اکراس دا بورڈ سبجیکٹ ٹو ڈیو پروسیس، قانون کے تابع، کسی کی پسند اور ناپسند کے تحت نہیں. اگر آپ احتساب کریں گے سارے اپریشیٹ کریں گے اس ملک کے اندر. فیصل کریم صاحب، علی پرویز صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. کل بلاول صاحب نے بھی یہی بات کہی کہ جی جو کرپشن ہے وہ بے انتہا ہے اس حکومت کے اندر. آج احسن صاحب نے بھی وہی بات کی. علی صاحب کہتے ہیں کہ جی اداروں کو مضبوط کریں، تو وہ ادارے تو اب اسی گورنمنٹ کے ماتحت ہیں یا ان کے انڈر انفلوئنس ہے. جو بعض ادارے جو خود کو آزاد بھی کہتے ہیں اس کے اوپر بھی اپوزیشن کی وہی باتیں ہیں. تو کرپشن کے الزامات کیوں، اور یہ ادارے جو ہے ان حالات کے اندر کیا ایسا احتساب یا ایسی کاروائی کر سکتے ہیں جس میں حکومت اور اپوزیشن ایک ہی نظر سے دیکھی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں طارق بھائی، آپ نے بڑی اچھی بات کی، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ احتساب کون سا احتساب؟ احتساب وہ جو آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں. آپ آج دیکھیں کہ صرف اپوزیشن کا احتساب ہو رہا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپوزیشن کا احتساب نہ کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جس پارٹی میں بھی، چاہے وہ میری پارٹی ہے، چاہے وہ پی ایم ایل این ہے، چاہے پی ٹی آئی یا جو بھی پارٹی ہے، اس میں اگر کرپٹ عناصر ہیں بالکل آپ ان کو سزا دیں. لیکن جب آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں گے، جب آپ جیسے بات ہوئی پہلے کہ جب آپ اناؤنس کریں گے کہ اگلے ہفتے فلاں کی باری ہے اور فلاں گرفتار ہوگا، اور اس کے بعد عدالتیں ان کے اوپر آپ کے پاس ثبوت بھی نہیں ہے، اور ایک چیز ہم پی ٹی آئی کے دوستوں کی مان لیتے ہیں، چلے ہمارے اوپر غلط مقدمات بنائے گئے یا جو بھی وہ کہتے ہیں جی پی ایم ایل این کے دور میں بنے، تو یہ بات تو آپ مان لیں گے نا کہ ان کے پاس جو دور آیا، 2 سال دور جو انہوں نے فیڈرل میں گزارا اور 7 سال دور انہوں نے کے پی کے میں بھی گزارا، تو ان کے پاس تو اپوزیشن کے خلاف کوئی ثبوت سامنے نہیں ہے اور یہ کیس نہیں بنا سکے. اب جب بات آتی ہے خیبر پختونخوا کی کرپشن کی، تو وہاں پر تو انہوں نے احتساب بیورو بند کر دیا، جس کے اوپر 70-80 کروڑ روپے خرچ ہوئے. احتساب بیورو بند کر دیا کیونکہ وہاں پر جو بھی انکوائری آتی تھی
PTI के लोग पकड़े जाते थे। सही। अभी भी आप देखें ना, जो जो लोग इनके पकड़े गए उनको सजा तो नहीं मिली। अब आप देखें, अभी रिसेंटली जो हुआ वाकया हुआ पेशावर में, इन्होंने कुर्बानी का बकरा तो एडवाइजर को बनाया। असल में तो उस डिपार्टमेंट का वजीर जो है वो चीफ मिनिस्टर है। हमारी इंफॉर्मेशन के जो साथ जो मिनिस्टर हैं वो है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब। और हमेशा हमेशा उस मुशीर साहब ने कहा कि मैं इमरान खान के विजन और CM की जो है हिदायत के मुताबिक काम करता हूँ, महमूद खान की हिदायत के मुताबिक। जो आपको पैसे पता मांग चल रहे गया थे होगा- वो इमरान खान के विजन के मुताबिक पैसे मांग रहे थे। नहीं, तो आपको ये पता चल गया होगा कि इमरान खान का विजन और CM साहब की यही हिदायत थी कि आप ये काम करें। देखें, अब हम पूछते हैं कि आपने शहराम तरक्की को क्यों निकाला, आपने आतिफ खान को क्यों निकाला। इस तरह आप देखें, पिछली जब हुकूमत थी, शौकत ज़हीर को भी इसी तरीके से निकाला गया था कि वो इनकी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर था, वहां पर एडवर्टीजमेंट की कॉन्ट्रैक्ट का चक्कर था, तो शौकत ज़हीर को वहां इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से हटा दिया गया था। अब आप मुझे बताएं कि आपने शहराम तरक्की, आतिफ खान, एक और 2-3 और मिनिस्टर जिनको आपने महकमे तब्दील कर दिए, आपने उनको निकाल दिया। आपने हमें ये नहीं बताया कि कप्तान ने टीम गलत चुनी थी या वो करप्ट थे। माजी में तो कप्तान ने कहा था कि अगर टीम करप्ट होगी तो ठीक। कप्तान करप्ट होगा। अब हमें बताएं जी, टीम तो करप्ट थी, अब कप्तान के मुतालिक आपका क्या ख्याल है। अब आप मुझे ये बताएं कि आपके मुल्क में, आपके इस पाकिस्तान में 9 से 10 एडवाइजर और स्पेशल असिस्टेंट ऐसे हैं जो एक ऐसे उनको मिनिस्ट्रियों को हेड करते हैं, एक बड़े इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हेड करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के आइन के तले हल्फ ही नहीं उठाया, वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक मतलब उनके अंडर ओथ भी नहीं है। फिर आपने कहा था कि मेरे ये जितने भी वजीर होंगे, जितने भी मेरी काबीना होगी, वो अपने एसेट्स डिक्लेयर करेगी। क्या इनके स्पेशल असिस्टेंट वज़रा ने, एडवाइजर ने वो एसेट्स डिक्लेयर किए? अभी तक नहीं कर रहे, छुप रहे हैं। तो देखें, जो जो बातें आपने की थी, हर बात पे आपने जो है अपने आपके कॉल और फेल में तजाद रहा है। तो अब ये कहते हैं बड़े लीडरों का काम है यू टर्न मारना, लेकिन कुरान शरीफ में झूठ बोलने वाले का कुछ और कहा जाता है, जो कि मुझे अपनी अखलाकियात की जरूरत नहीं दी थी कि मैं अब आपके चैनल पे वो बात करूं कि इस्लाम में उसके मुतालिक क्या कहा जाता है। आफ्ताब साहब, ये एक जो बात बड़ा नुक्ता फैसल साहब ने कहा वो ये है कि जी आप किसी को हटाते हैं तो एक एतराफ़ तो करें, या तो आपने गलत इंतखाब किया, कप्तान तो आप हैं, या इंतखाब गलत था या करप्ट थे। ना आप करप्शन की बात आने देते हैं, ना आप गलत इंतखाब एडमिट करते हैं। अच्छा देखिए तारिक भाई, बात यह है कि मैं 2 चीजें मैं अभी तक नहीं समझ सका। ठीक। पहली बात तो ये कि मैं कुछ सारी जिंदगी के लिए तो नहीं आया। मैं अभी 2 साल है, 3 साल के बाद हमने फिर अवाम के पास जाना है, और हो सकता है अवाम हमें मुंतखब करे, हो सकता है ना करे, तो फिर इनमें से किसी की हुकूमत आएगी, तो ये सब कुछ फिर हमारे साथ दोहराया जाएगा। ये फिर ये कहेंगे ये करप्शन हुआ, ये करप्शन हुई, ये तो अभी से कह रहे हैं। अच्छा नहीं कह रहे हैं ना, तो उस वक्त तो इनके पास पावर आ जाएगी, बकौल इनके कि पावर अभी हमारे पास है ना, फिर पावर इनके पास आ जाएगी, इदारे इनके ताबे हो जाएंगे। या तो ये देखिए, मैं एक चीज समझने के कासिर हूं कि क्या ये इस बात को मानते हैं कि हमारी अदालतें आजाद नहीं है? अगर ये कहते हैं कि जी अदालतें जो है वो भी हमारे इन्फ्लुएंस के अंदर हैं और हमारे इन्फ्लुएंस पे फैसले करती हैं, फिर तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। अगर ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट आजाद है, अगर ये कहते हैं हायर कोर्ट्स आजाद हैं, तो फिर तो ये कहें कि जी, तो अब वो फॉर एग्जाम्पल कि आपने अक्सर देखा होगा कि जी आज जरदारी साहब की तारीख थी, कोई वजह हुई, 1 महीने की डेट पड़ गई, भाई फौरन उसको फैसले करें ना। अब 125-30 के करीब अदालतें वो बनाने की बात कर रहे हैं, 120 के करीब, ताकि स्पीडी, जब तक स्पीडी ट्रायल्स नहीं होंगे, फौरी इसका नहीं होगा। जो ट्रायल्स होते हैं, जो चीजें ले जाते हैं, निकलता कुछ नहीं, अच्छा, फिर बरी भी होते हैं, फिर जमानतों पे भी हो रहे हैं, तो फिर मैं यही कह रहा हूं, उसको immediate खत्म करें ना उसको। भाई ये अदालतें, हमने तो नहीं रोका हुआ ना अदालतों को, अदालतें अपना काम करें, स्पीडी करें। जो संगीन इल्जाम 1.5-3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस से शहजाद अकबर साहब की, सर मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब वो साबित ना हो ना, मैं आपको एक बात, कोई कानून साजी करे, हम इसमें कानून साजी करते हैं कि भाई अगर मैंने कोई गलत इल्जाम लगाया है और वो साबित नहीं होता, इल्जाम लगाने वाले को भी वही सजा मिलनी चाहिए जिस पर उसने वो इल्जाम लगाया। मैं इनको सपोर्ट करूंगा, ये बिल्ले हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, क्योंकि हमें कहीं तो इसको तब्दील करना है कि नहीं करना, कानून साजी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो यही बार बार ये कहता हूँ कि देखिए, हम जो है, हमने आज तक, मुझे नहीं पता कि अली बहुत मतलब ज़हीन है, और ये कुंडी साहब तो खुद डिप्टी स्पीकर रहे, कि इस वक्त जो है सवाए आपस की लड़ाई के, सवाए एक दूसरे पे इल्जामात लगाने के हैं, हम कोई काम नहीं कर रहे। चले इसको रिफ्रेज अगर मैं कर दूं, शहजाद अकबर साहब अगर इल्जामात गलत लगा रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई गलत है इल्जाम और साबित नहीं कर पा रहा है, इल्जाम गलत है, देखिए एक इल्जाम ये होता है कि जी उसमें गुंजाइश होती है कि भाई इसमें तो दोनों सूरतें बन सकती हैं कि बच भी सकता है और वो भी हो। एक बिल्कुल ही झूठ इल्जाम है, चाहे वो मेरे ऊपर भी होगा तो मुझे भी तकलीफ होगी। अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ, समझे ना,
یہ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل اگر یہ میرے پر الزام لگاتے ہیں تو مجھے کیا وہ تکلیف نہیں ہوگی؟ تو بالکل ہوگی. تو میں یہ کہتا ہوں ایسا نظام ہی نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات میرے دوست نے کی تھی کنڈی صاحب نے کہ وہ جو قرآن میں ہے، تو قرآن میں کہا ہے کہ رجوع کرنے والے کو بھی اللہ نے بہت پسند کیا ہے، سمجھے نا. کہ تو اس لیے اگر کہیں اگر محسوس کریں کہ اگر آپ کو راستہ لمبا ہو رہا ہے تو تھوڑا سا جو شارٹ یو ٹرن لے لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنے مقصد بالکل وہ جو ہے اس سے ہٹنا بھی جو ہے نا وہ بھی غلط ہے. چلے ٹھیک ہے، میں بریک لے لوں. بریک کے بعد آتے ہیں جو آفتاب صاحب نے بات کی ہے اس کے اوپر علی بھائی سے بات کرتے ہیں. ایک وقفے کے بعد آتے ہیں تو اس پہ گفتگو کو آگے بڑھیں. ویلکم بیک ناظرین. علی پرویز ملک صاحب، یہ کے پی کے کی صورتحال تو فیصل کریم کنڈی صاحب نے بتائی. بلاول صاحب کہتے ہیں کہ پنجاب بھی جو ہے وہ جادو اور کرپشن کے زور کے اوپر چل رہا ہے. کیا صورتحال ہے پنجاب کی؟ اور آفتاب صاحب نے جو بات کہی تھی بریک پہ جانے سے قبل کہ اگر جو الزام لگاتا ہے وہ جھوٹا ہو تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، قانون سازی کریں. وہ کہتے ہیں ہم ساتھ ہیں آپ کے. دیکھیں طارق میاں، میری آفتاب صاحب میں دوبارہ وہی کہتا ہوں کہ بڑے ایک ریزنیبل آدمی ہیں. انہوں نے جو باتیں کی تھیں میرا مناسب نہیں ہے ان کو کنٹیسٹ کرنا. انہوں نے بالکل ٹھیک گفتگو کی ہے، پر انفارچونیٹلی جو ان کی لیڈرشپ اسمبلی کے اندر بیٹھتی ہے نا، اس کے رویے کو اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے کا سارا ریفارم کا ایجنڈا آپ آگے لے کے نہیں چل سکتے. مجھے طارق بھائی آپ اس چیز کا جواب دیں کہ اگر آپ کے ملک کے اوپر دشمن دھاوا بول دے، جو آپ نے دیکھا فروری پچھلے سال جب ابھی نندن صاحب کا واقعہ ہوا کہ انڈیا اور پاکستان تقریباً جنگ کے اندر چلے گئے تھے جب ان کے جہاز ایک دوسرے کے اندر جب انہوں نے گرائے، تو مجھے بتائیں اس وقت بھی جب سارے سروسز چیف اسمبلی کے اندر آ کے بیٹھے تو وہ کون سا آدمی تھا جس کی کرسی خالی تھی؟ وہاں پہ زرداری صاحب بھی موجود تھے، بلاول صاحب بھی موجود تھے، شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے. کون سی وہ کرسی خالی تھی؟ کیا مجھے بتائیں یہ وہ رویہ ہے جس کے اندر بیٹھ کے آپ کوئی بھی میننگ فل ریفارم کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آفتاب صاحب جیسے لوگوں کو اگر ان کی حکومت کو ذمہ داری دے کہ سب کو اکٹھا کر کے اس ملک کے جو بنیادی ایشوز ہیں ان کے اوپر کام کرو تو یقیناً کوئی نہ کوئی بہتری آ جائے گی. پر آج کی جو ان کی لیڈرشپ موجود ہے مجھے تو اس سے یقین مانے کسی قسم کی نہ کوئی امید ہے نہ میں اس سے کسی قسم کی کوئی توقع رکھتا ہوں. تو پھر یہ ایسے ہی چلے گا معاملہ؟ کی کہ پھر یہ عدالتوں کو جی ایسے ہی معاملہ چلے گا، اسی ہوش پوش سچویشن رہے گی؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے جس بات کا خدشہ نیشنل اسمبلی کے اندر کیا نا، وہ جو -1 کی بات کی تھی، میں اس سے آپ کو بات آگے لے کے چلا جاتا ہوں. جو ان کا رویہ ہے اس کی وجہ سے جس قسم کے گورننس کے ایشوز آ رہے ہیں نا، اب ان کے اتحادی جو ان کی بیساکھیاں تھے نا اسمبلی کے اندر، وہ ان سے خود بخود کنارہ کشی کریں گے اور یہ اپنے وزن کے تلے خود گر جائیں گے. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان جو مسلم لیگ کاف ہے، کامل علی آغا صاحب نے ٹی وی کے اوپر نہیں آ کے کہا کہ جی جب ہم ان کے اتحادی بن کے اپنے حلقوں میں جاتے ہیں ہمیں لوگ انڈے مارتے ہیں. مینگل صاحب کیا بجٹ سے پہلے ان سے علیحدہ نہیں ہو گئے؟ شاہزین بگٹی صاحب کا جو انہوں نے 70 کروڑ روپے دے کے چیک، انہوں نے جو ان کا ووٹ خریدنے کی کوشش کی، ووٹ لے لیا اور اس کے بعد چیک باؤنس ہو گیا. کیا اس سے آپ کو نظر نہیں آتا کہ اتحادیوں کو کتنی ان سے کے ساتھ انکمفرٹیبل ہو گئے ہیں اور یہ معاملات آگے نہیں چل سکتے؟ شاہزین بگٹی صاحب والا چیک باؤنس ہو گیا علی صاحب؟ شاہزین والا بالکل، آج کی اخبار پڑھیں جو ہم نے اخبارات کے اندر دیکھا ہے، وہ او جی ڈی سی نے وہ چیک باؤنس کر دیا ہے. وہ شاید کیونکہ ہم یو ٹرن لے لیتے ہیں ہر بات کے اوپر اور ہم نے اپنا کام کروا لیا تھا تو شاید اب اس کو انکیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تو رویے ہیں جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے کہ اپنا کام بند کروا لو، اس کے بعد اگلا جو مرضی جس مرضی کھاتے میں جائے. تو اس طرح سے نظام نہیں چل سکتا. آپ کو اگر اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے پاکستان کا بننا پڑے گا. اس کے بغیر اب یہ کام نہیں چلے گا. فیصل صاحب، کل جو بلاول صاحب نے کہا کہ کرونا ہو یا نہ ہو ہم عوام کو سڑکوں پر لانے پہ مجبور ہو جائیں گے، اور دوسری طرف ایسا لگ رہا ہے جو اپوزیشن کے سٹیٹمنٹ ہیں وہ یہ کہ وہ زیادہ ڈیپینڈ یہ کر رہی ہے کہ گورنمنٹ کے جو الائز ہیں وہ خود ان کا ساتھ چھوڑ دیں، ورنہ کوئی اور ایسی صورت نظر نہیں آتی کیونکہ ماس مومنٹم جو ہے وہ بننے میں وقت لگے گا. اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں جی ایک دن بھی اگر یہ حکومت رہتی ہے تو پھر ملک کے لیے بہت خطرناک ہے. تو تبدیلی اگر اپوزیشن چاہتی ہے تو وہ آئے گی کیسے؟ دیکھیں اپوزیشن اور خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی تبدیلی چاہتی ہے جمہوری طریقے سے. ہم یہ کبھی بھی نہیں کہیں کہ ہم غیر جمہوری طریقے سے تبدیلی لیتے ہیں.
اور وہ جو ہے تبدیلی دو تین قسم کی ہیں. آپ کے پاس اگر ممبرز اگر ان کے الائز ان کو چھوڑ کے آتے ہیں, اپوزیشن میں آتے ہیں, اور اگر بس ممبر زیادہ ہوتے ہیں تو آپ نو کانفیڈنس موشن بھی لے کے آ سکتے ہیں. ان ہاؤس چینج پی ٹی آئی کے اپنے ممبر بھی چیئرمین بلاول نے کہا کہ کسی اور کو لے کے آئے, کیونکہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں, ان کے جو فیصلے ہیں سارے وہ غلط ہیں. اس لیے کوئی سینسیبل بندہ پی ٹی آئی یا ان کے پی ٹی آئی میں بھی تو ایسے لوگ ہیں نا, مختلف قسم کی کیٹیگریز ہیں پی ٹی آئی میں, جو ان کے اپنے لوگ ہیں, کچھ ریکروٹ کیے گئے ہیں, کچھ ڈپیوٹ کیے گئے ہیں, مختلف قسم کی کیٹیگریز ہیں, تو وہ آ سکتے ہیں. تو وہ اس بات پہ بات کی گئی تھی. اور جہاں تک جو ہے اس کی بات ہے ماس موبلائزیشن کی, دیکھیں اگر آپ اسی طریقے سے ملک کی تباہی پہ لے جائیں, آج آپ جس چیز کو بھی اٹھائیں, آپ اگر ہوا بازی کو اٹھائیں تو آپ نے اس کا جہازوں کا بیڑا, ہوا بازی کا بیڑا غرق کر دیا. ریلوے کو آپ دیکھیں کتنے ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں. آپ اگر خوراک کی وزارت کو دیکھیں, وہاں پر آپ آٹے اور چینی کے بحران کو دیکھیں, وہ ہو گیا. آپ میڈیسن والوں کو دیکھیں, وہاں پر دوائیوں کا بحران آ گیا. آپ کون سی چیز آپ دیکھیں, پہلے جو ہے پہلے پی ٹی آئی, ماضی کی پی ٹی آئی 70 روپے سے 71 روپے ڈالر ہوتا ہے احتجاج کرتی تھی. آج کی پی ٹی آئی 150 روپے پہ بھی احتجاج نہیں کرتی. وہ کدھر ہے وہ پی ٹی آئی جو پہلے احتجاج کرتی تھی؟ پہلی پی ٹی آئی جو ہے وہ مہنگائی پہ احتجاج کرتی تھی. آج وہ پی ٹی آئی کدھر, آج مہنگائی ختم ہو گئی ہے. ایک اور چیز, میں اپنے پچھلے سیگمنٹ میں ایک چیز بھولنا گیا تھا. میں طارق بھائی آپ کو اور آپ کی اس پینل کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں. کے پی کے میں ایک پروجیکٹ بنایا ہے ہمارے صوبائی حکومت نے, جس کا نام انہوں نے رکھا ہے پشاور سوات ایکسپریس وے. حالانکہ سوات تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوا. اب جو پورشن وہ کمپلیٹ ہوا ہے, میں اس دن خود ٹریول کیا, میں 3-4 دن پہلے اس پورشن پہ ٹریول کیا ہے. آپ اس پہ ٹریول کریں ایکسپریس وے پہ, آپ وہ دیکھیں گے تو شاید وہ ڈی کلاس کا ٹھیکیدار ہے نا, وہ بھی شاید اچھی روڈ بنا لیتا. ابھی تک اس کی افتتاحی سمجھے کہ نہیں ہوا, مطلب ابھی تک اس کمپلیٹ ہی نہیں ہوئی. اور وہاں کے بریجز آپ دیکھیں, وہاں پہ روڈ کے پیچز آپ دیکھیں, ایسے لگتا ہے کسی مطلب ہے کہ کسی چک, پنجاب کی چک کی روڈ بھی اس طرح نہیں ہوگی جس طرح بنائی گئی ہے. اور وہ ہماری صوبائی حکومت کی, دیکھیں یہ چیزیں جو ہے, میں بتا رہا ہوں ہر ڈپارٹمنٹ, آپ جس ڈپارٹمنٹ کو, میں نے بھی آپ کو 3-4 مثال دی, باقی اگر آپ وزارت خارجہ کو دیکھ لیں, وہ اور مطلب ہے کہ کیا باتیں کریں. کہتے تھے جی ہم نے کشمیر, ہم نے جو ہے انڈیا کو تنہا چھوڑ دیا ہے. تنہا چھوڑنے کی بات یہ ہوگی 182 ووٹ ان کو مل گیا ہے. تو یہ تو چیزیں ان کی. پھر یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے نا بہت سی چیزیں ایسی کر دی. ہم کہتے ہیں دیکھیں یہ حکومت اب آج اسد عمر کی, آج آپ دیکھیں عمر یوب کی بات, کہ یہ چیزیں ماضی کی دی ہوئی چیزیں ہیں, ماضی میں یہ نقصانات ہوئے ہیں. بھائی عمر یوب صاحب, تم تو ماضی میں ہر حکومت کے وزیر رہے سوائے پیپل پارٹی کے. مشرف کے ساتھ بھی تم تھے, نواز شریف کے ساتھ بھی تم تھے, ابھی تم کیا بولے, تم ماضی کون سی حکومت کی بات کرتے ہو؟ شاہ محمود کہتے ہیں ماضی کی وزارت خارجہ ہو. شاہ محمود تم کس کے وزیر خارجہ تھے بھائی؟ تم ہماری وزیر خارجہ تھے. اب کون سے منسٹر کو اٹھاؤ گے اور ماضی کی باتیں؟ اب یہ فاروق جو ہے اپنا, جو آپ کے لاء بنے ہوئے لاء منسٹر, وہ کس کے, فاروق نسیم کس کے وکیل تھے؟ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ فار ایگزامپل ہم قانون سازی ایسی کیوں نہیں کر لیتے کہ بھئی اگر کوئی آدمی پارٹی چھوڑ کے جائے گا تو 5 سال تک وہ کسی الیکشن کا ایلیجیبل نہیں ہوگا. ایک امینڈمنٹ آپ کے لیڈر عمران خان صاحب نے کہا تھا کانفلکٹ, جیسے میں آؤں گا کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ بات نہیں ہوگی. کوئی بھی ہمارا ایم پی ہے میں نے بزنس نہیں کر سکے گا. آتے ہی رزاق داؤد کو ٹھیکہ دے دیا ڈیم کا. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے. اچھا, آپ کے جو پیٹرولیم کے مشیر ہیں وہ کون ہیں؟ یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ جو آج وہ آپ قانون سازی یافتہ سے ایسی بات آپ کریں جو ہونی نہیں ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں, جو پرائم منسٹر, اچھا میری رائے ہے نا, میں اپنی رائے دینے کا, اس پہ تو نہ اتفاق کرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے. میری رائے ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ فار ایگزامپل کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جی ہمیں کیوں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اتنی اکثریت ہمارے پاس ہوگی تو ہم حکومت بنائیں گے. ہم ایک سنگل میجورٹی پہ کیوں نہیں حکومت بناتے؟ جب میں ایک اس کی مثال اس طرح دے دیتا ہوں کہ جب ورلڈ کپ کے لیے پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے, 1 رن چاہیے اور پوری دونوں ملک کے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں, سب کو 1 رن سے جیتتا ہے, 4 سال تک ورلڈ کپ کو انجوائے کرتا ہے. ہم یہاں کیا کرتے ہیں کہ جی اتنے ووٹ ہمارے پاس ہوں گے تو ہم حکومت بنائیں گے. اس سے ہوتا کیا ہے؟ سمپل میجورٹی, سمپل میجورٹی پہ حکومت ہونی چاہیے, چاہے وہ پی ٹی آئی بنائے. سمپل میجورٹی پہ 172 پہ ہی ہے نا. نہیں مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر 120 میرے پاس ہیں یا 121, یعنی جو سب سے زیادہ اکثریتی پارٹی, اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے یہ ہوگا کہ یہ بلیک میلنگ کی سچویشن ہے جو ابھی ہم ذکر کرتے ہیں, جس کی اس سے ایک نکلیں گے دوسرا ہم. اچھا دوسری پی ٹی آئی بلیک میل ہو رہی ہے اپنے اتحادیوں نہیں ہو رہی, لیکن یہ تو یہ میں ابھی انہوں نے کیا بات کی, میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ جی وہ پرویز الہی صاحب کا بیان سنے تو وہ کہتے ہیں جی ہم سے زیادہ تو مضبوط تعلقات ہی کسی کے نہیں ہیں, سمجھے نا, ان کے نزدیک وہ. اچھا یہ چیزیں ہوتی ہیں. ایک دن کوئی نیب کا کوئی کہانی چلتی ہے تو وہ پھر تعلقات اتنے مضبوط میں ایک بات کر رہا ہوں کہ پچھلے
11-12 साल से तो पीटीआई पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध के अंदर है ना। इन्होंने तो अभी मेरे कुंडी भाई ने मुझे बहुत सारे जिक्र करवाए, तो मैं कहता हूं कि आप पूरा पैनल मेरा मेहमान बने, मैं कराची और सूबे सिंध की सैर करवाता हूं आपको, है आपको अंदाजा हो जाएगा। तो मतलब ये कि ये हमारी सब लोग एक दूसरे को शेयर करवाए। इज्तिमाई कमजोरी है ये। देखें जब तक हम देखें, मैं कबूल करता हूँ, बिल्कुल आप डेट बताएं, चलते हैं। चले जब आपका दिल चाहे, जब दिल चाहे आपका कुंडी भाई, मेरे लिए एजाज की बात होगी, आप आए मेरे साथ, मैं आपको लेके चलूंगा, आपको मैं लेके चलूंगा, और साथ में कोई एक ऐसी खातून लेके जाएंगे जिसको कहेगा डॉक्टर कह रहा होगा 1 हफ्ते बाद डिलीवरी होगी, उसको भी साथ बिठाएंगे गाड़ी में कि वहां तक पहुंचने से पहले पहले डिलीवरी हो जाएगी। नहीं, वो देखिए बिल्कुल मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ। मैं आपको कहता हूँ आप अपने हेल्थ फैसिलिटीज हमें बताएं सिंध की, और हम आपको केपी ले जाते हैं और केपी की हेल्थ फैसिलिटीज भी दिखाते हैं। बिल्कुल मैं मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन अगर केपी के की कमजोरी है तो वो केपी की जिम्मेदारी है कि उसको सही करे, समझे ना। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम ये दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने के वैसे कई प्रोग्राम्स में बात बोल चुके हैं कि पीटीआई डेलीगेशन बनाए, हम आपको दिखाते हैं। सर मैं तो आप तो खुद जाते आते हैं कराची तारिक भाई, डेलीगेशन तो बनाने की बात है। आप कहते हैं केपीके जो आप दावे कर रहे हैं 7 साल आपकी हुकूमत हो गई है। मैं केपीके का दावेदार नहीं हूं। मैं ये कहता हूं कि जिस मेरा हमेशा से ये मौकिफ रहा है, मैं असेंबली के अंदर भी यही बात करता हूं, मैं ये या आपके प्रोग्राम में भी कर रहा हूं, बाहर भी यही कहूंगा कि जिसकी जिम्मेदारी, अगर वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, चाहे वो आज के 2 साल हैं या पिछले 70 साल हैं, उन्हें कम से कम कटेरे में तो आना चाहिए कि तुम्हें ये जिम्मेदारी दी थी, तुमने अपनी पसंद से ये और 7 साल केपीके में जो करप्शन हुई है, जो बदनवानी, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। आज अगर नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर आज हम नहीं करेंगे, कल अगर नून लीग आती है या पीपल्स पार्टी आती है, तो क्या वो छोड़ देंगे? तो फिर आपकी सुनता आफ्ताब साहब कोई क्यों नहीं है? ये वहां पे इतने जॉइंट हैं पार्टीज के अंदर, वो उनको कवर करके रखते हैं। सर मैं आपको बताऊं, ये उस वक्त सुना जाएगा। मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी अदालत हो या नैब हो, वो कहे जी ये मैंने केस उठाया, इसको खत्म उसी दिन करूंगा, डेली बेसिस के ऊपर इसकी तय वो चलेगी, हियरिंग होगी, और इसको विद इन 1 मंथ 2 मंथ इसको फिनिश करूंगा। होगा अदालतों से, अदालत ये हुकूमतों ने नहीं करना। ये पुराने मुकदमात हैं। हम देखें, या तो फिर हम वो वाला काम करें कि हम जब फतेह मक्का करने के बाद हम ऐलान कर दें आम माफी, वो भी तैयार नहीं है ना वो भी। आप पुरानी बात है, या तो वो कर लें। अच्छा वो करेंगे, आप ये देखिए इतने जोर से क्लैपिंग होगी अगर ये बात करेंगे ना, इतनी जोर से क्लैपिंग होगी कि जैसे मैं सबसे ज्यादा क्लैपिंग कराऊंगा। ठीक है, इधर एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो ये जो कराची में बिजली का बहरान है और उसके हवाले से जो भी शोर शराबा है, उसके ऊपर भी गुफ्तगू कर लेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। वेलकम बैक नाज़रीन। आफ्ताब जहांगीर साहब, अली परवेज मलिक साहब, फैसल करीम कुंडी साहब मेरे मेहमान हैं। अली परवेज साहब वो कहते हैं आम माफी का ऐलान हो जाए तो बड़ी क्लैपिंग हो जाएगी। असल मसला ये कि आम माफी का ऐलान मैं तो सिर्फ ये गुजारिश करना चाहूंगा कि जिस आला ज़र्फ और इकदार की आफ्ताब जहांगीर साहब बात कर रहे थे, मेरी तो जहां तक यादाश्त मुझे सर्व करती है ना, तो रीसेंट हिस्ट्री के अंदर मैंने उस इकदार का तो एक ही लीडर देखा है जिसका नाम मियां नवाज शरीफ है। क्योंकि आप जानते हैं जब पिछली हुकूमत थी, मेरी अर्ज सुन लें, जिस पिछली हुकूमत थी, तो तारिक भाई मुझे आप बता दें कि जब मियां नवाज शरीफ साहब के वोट और मौलाना फजलुर रहमान साहब के वोट हम इकट्ठे करते तो इनकी एक दिन पीटीआई की हुकूमत रह सकती थी? नहीं रह सकती थी ना। मेरी बात सुने तो वहां पे यहाँ पे अब इसके साथ कंपेयर कर लें इमरान खान साहब का जो ज़र्फ था। यहाँ पे पंजाब के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन थी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज थी ना। वो जहांगीर तरीन साहब का जहाज और वो एटीएम लेके जो इन्होंने बनी गाला के अंदर बंदे डिलीवर किए और उनको पट्टे पहनाए, याद है आपको वो क्या किया? यहाँ पे जो लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन है, पिछले 1 साल से हमजा शहबाज शरीफ साहब जेल के अंदर हैं, आज तक उनके ऊपर रेफरेंस फाइल नहीं हुआ। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो अपनी वालदा को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के वापस आई, कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही। अच्छा अली साहब, इन्होंने साल जो आपने बात की ना, तो हमें ये बातें मुस्लिम लीग नून की पंजाब में थी, जो इकदार और हम जब गर्व की बात करते हैं ना, हमें वी हैव टू वॉक द टॉक। अगर अली साहब मैं सवाल रिपीट कर दूं, मेरा सवाल यह था आफ्ताब साहब से कि मुस्लिम लीग नून की मेजॉरिटी थी पंजाब में, उसे हुकूमत का मौका मिलना चाहिए था। जब अगर हमने केपीके में लिया है तो उन्हें भी मिलना चाहिए था, ये मेरी जाती राय है। तो पॉलिटिकल मैन्युवरिंग करके मुस्लिम, अच्छा ये भी हमें इन्होंने नहीं सिखाया, ये भी हमें छांगा मांगा इन्होंने सिखाया, ये भी बिलावल हाउस की सियासत हमें इन्होंने सिखाई। ठीक देखिए, हमें तो विरसे में मिली है ना। अच्छा फिर दूसरी बात पता है कि मैं जो अभी फिर बात कर रहा हूँ कि अगर वही मैंने जो अभी आपसे बात की थी, अगर सिंगल मेजॉरिटी जो है सिंपल मेजॉरिटी या सिंगल मेजॉरिटी जो भी उसको नाम ले लें,
اگر اس جس کی اکثر یہ ویسے جو علی صاحب نے بات کی، مجھے خود مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ میں کئی دفعہ نواز شریف صاحب کو بولتا رہا ہوں کہ کے پی کے میں گورنمنٹ ٹاپل کریں، ان کو موقع نہ دیں، لیکن نواز شریف صاحب نے میری بات نہ مانی، اور وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو اس کا سیاسی نقصان ہوا. یہ مولانا صاحب کو پڑھیں. فیصل صاحب کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، یہ جو آج اسمبلی میں بات ہوئی ہے کہ کے الیکٹرک کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں اس کے بینیفیشری پیپلز پارٹی تھے اور پیپلز پارٹی نے فائدہ اٹھایا ہے. پیپلز پارٹی بھی احتجاج کر رہی ہے، پی ٹی آئی بھی احتجاج کر رہی ہے، عوام کیا کریں؟ تو جو حکومت میں جو اپوزیشن میں سب کہتے ہیں. دیکھیں پہلی دیکھیں پالیٹکس میں الزامات جیسے عمران خان صاحب کی پہلے جیسے ہم بات کریں جیسے وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے باقی اسپیچز کرتے تھے اور ابھی وہ سب اسپیچز جو ہیں وہ کوئی ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ کی جگہ پہ ہے. آپ اس کے اوپر ایک جے آئی ٹی یا ایک انکوائری ٹیم، لیکن پاکستان میں بھی ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک انکوائری کمیشن بنا لیں، اس کے رزلٹ دیا تھا. آپ انکوائری کمیشن بنا لیں، پتہ چلے گا کہ کھرا جو ہے وہ بد نکالا جا رہا ہے کیونکہ ان کے وہ فائنینسر ہیں. ان کے الیکٹرک کیا 2 سال کی پیداوار ہے. ایسی بات تو نہ کرے. جب سے معاہدہ ہوا ہے پھر آپ کا دور آیا، پورا 5 سال آپ نے گزارا، پھر 5 سال نون لیگ نے گزارا ہے. وہ کہتے ہیں کمیشن بنائیں. کمیشن میں تو ہم خود کہتے ہیں نا، ہم تو خود کہہ رہے ہیں کہ اس کی فورینسک آڈٹ کروائی جائے، اس کی کمشن بنائی جائے ہے جو اس ذمہ دار ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی ساری ذمہ داری جو ہے آپ نے کے الیکٹرک جو ہے اگر یہ ہم نے 25 جولائی کے بعد 2018 میں بنائی ہو تو پھر تو آپ کہیں گے جی آپ ذمہ دار ہو. اور اس کے جو ہے سزا جو ہے کراچی کے لوگ بھگت رہے ہیں. پی ٹی آئی کے فائنینسر کی سزا کراچی کے لوگ بھگت رہے ہیں. پی ٹی آئی کے فائنینسر نے کیوں نہیں وزیر اعظم؟ جی علی بھائی آپ کامنٹ کر لیں، پھر میں آفتاب صاحب سے بات کر کے میں صرف یہ کہہ رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا جب پچھلا الیکشن ہوا تو اس ملک کے اندر 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. میاں نواز شریف صاحب لوڈ شیڈنگ سے چھٹکارا حاصل کر کے اس ملک کو ہینڈ اوور کر کے گئے تھے. اس کے بعد یہ صرف اور صرف گورننس کا فیلئر ہے. انہوں نے جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں، نیپرا کو بلا کے پوچھے نا کہ کیا سوئے ہوئے تھے جب انہوں نے اپنا ایندھن پراپر سٹاک کر کے نہیں رکھا ہوا تھا. ان سے پوچھیں کہ آج تیل کی قیمت یہاں پہ $40 پر بیرل ہو گئی ہے، اس کے باوجود 1200 ارب کا سرکولر ڈیٹ اٹھ کے 2200 ارب کا سرکولر ڈیٹ ہو گیا ہے. اس کی سزا کیا پچھلے حکمرانوں کو آپ دیں گے؟ صرف اور صرف گورننس کا فیلئر ہے. آپ کے یہاں پہ جو وزیر بیٹھے ہیں وہ کانفلکٹ ریڈن ہیں، ان کے اپنے پاور پلانٹس ہیں، وہ لوگوں کو لوٹ کے ان کی جیب سے پیسے نکال کے اپنے تجوریاں بھر رہے ہیں. اور آپ جب تک یہ بنیادی اصلاحات نہیں کریں گے جو آفتاب جہانگیر صاحب نے بات کی، جس کے لیے آپ کو کنڈیوسو انوائرمنٹ بنانی پڑے گی، آپ یقین مانیں ایک شعبے سے دوسرے شعبے کے اندر یہ اسی طرح کرائسس آتے رہیں گے اور ان کے منہ کے اوپر کالا کسی طرح ہوگی. آفتاب صاحب، اسد عمر صاحب نے اناؤنس کیا کل سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، پھر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. آج ایم کیو ایم نے دھرنا دیا، وہاں پہ بھی وزراء گئے، انہوں نے کہا جی ہم بجلی کا بحران کر دیں گے. کیا کریڈیبلٹی رہ جاتی ہے جب جا کے آپ کے اپنے منسٹر اور اس لیول کے منسٹر جا کے کمٹمنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی کچھ نہیں؟ اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جب وہ گئے تھے، میں خود بھی گیا تھا کہ ایم کیو ایم کے جو دھرنا ہے اس کے اندر، کہ جو اسد عمر صاحب نے یا انہوں نے اعلان کیا تھا کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، عام آدمی کو غیر اعلانیہ لوڈ مینجمنٹ کوئی بھی نام دے دے کہ یہ غیر اعلانیہ نہیں ہے، یہ لوڈ میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ میں نے ابھی جیسے پوچھا تھا، لیکن جو گھنٹے تھے جو بہت زیادہ گھنٹے 4 8 10 12 اس میں کمی آئی ہے. ایک ایریا جو ہے اس میں، لیکن کچھ ایریا ایسے ہیں کہ جہاں پر مسلسل ہے. اچھا وہ مجھے پتا ہے اس میں ٹیکنیکل بہت سارے پرابلمز ہیں، جیسے خاص طور پہ کچی آبادیز ہیں وہاں. اچھا وہاں کے ایشوز ڈیفرنٹ ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ جب تک ایڈریس نہیں ہوں گے چوری کم نہیں ہوگی. لیکن بجلی بحران کی ذمہ دار وفاقی حکومت کو آپ نہیں سمجھتے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیچھے دیکھیں، اگر آج آپ 2 سال کی ذمہ داری ہم پہ ڈال دیں، لیکن پچھلے 15 سال کی ذمہ داری بھی تو کوئی لے نا. ٹھیک ہے، 2 سال میں کچھ تو چیزیں ٹھیک سر وہی تو ہم چیز سے ٹھیک کر رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ آپ جب آپ کسی دن پروگرام کر لیں آپ کو بتائیں گے کہ ہم کتنی چیزیں بہتر کر رہے ہیں. اگر یہ چیزیں پچھلے 5 سال میں صحیح ہوئی ہوتی. دیکھیں 2013 کے اندر معاہدے کو جب رینیو کیا تھا، یہ تھا نا کہ 2000 تو اس وقت یہ ہوا کہ اس نے جو 5 سال کام نہیں کیا کہ الیکٹرک نے، تو اس کا معاہدہ نہیں کرنا چاہیے تھا آگے. اب اگر یہ معاملہ بجلی کا بحران حل نہیں ہوتا ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ابھی بھی اپنی حکومت سے خود ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی اور 2-3 کمپنیوں کو بھی آپ اجازت دیں کراچی کے اندر، تاکہ کمپٹیٹر پیدا ہوں، تاکہ لوگوں کو آسانیاں ملے. وہ کہتے ہیں جی ہم تو اپنی حکومت سے خود ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں ٹھیک کریں. فیصل صاحب لاسٹ سینٹنس جی پروگرام کنکلوڈ کریں.
मैं समझता हूं कि देखें ये चीजें इनके बस की बात नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की बस की बात नहीं है, ये हुकूमत की बस की बातें नहीं है। ये जो है जब तक आप इस वजीर आजम से छुटकारा हासिल नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान की मैशत को, कह पाकिस्तान की दिया चीजों को उन्होंने नहीं कि कर जब सकते। उन्होंने कहा एक ही हल है, इमरान खान साहब सर, जाए वो ये तो इनका बस ख्वाब है सर। अगर इस तरह मसाइल हल होने लगे ना तो हो तारिक गए। भाई, मैं तो मैं ये समझता हूँ जी, कि हो जी, जाएंगे, हो जाएंगे, जी, इंशाल्लाह हो जी, जाएंगे। अली आप कुली फिक्र ना भाई करें। आपका ये ख्वाब है, जी, इससे अली साहब। बेहतर प्राइम मिनिस्टर आपको नहीं मिल सकता। आप क्या जरदारी साहब तारिक के भाई, हवाले करना मैं चाहते हैं, आपको- जिनके आप हो अपने जाएगा, दिल पे हो हाथ जाएगा। रखकर सिर्फ कहेंगे ये आपको मिसाल दे जरदारी दूं साहब कि के बारे में आपकी क्या राय है? ये जो मेरे प्यारे भाई आफ्ताब साहब की जो पार्टी है वो इतना जबरदस्त काम कर रही है कि हमने 5 साल के अंदर अगर सर्कुलर डेट 500 अरब से उठा के 1200 अरब पे ले जाके इनको हैंड ओवर किया, तो इन्होंने 2 साल के अंदर उसको 2200 अरब के ऊपर पहुंचा दिया। तो माशाल्लाह ये इतने काबिल हैं। तो अल्लाह ही इस अल्लाह कौम अल्लाह के ऊपर बेहतर रहम करेगा। करे और ये इनको तो कोई आवाम होश के फैसला नाखून दे। करेगी ना। चले जी, अली परवेज साहब इंशाल्लाह आप हलकों में हमारे साथ चलें, पंजाब आए, हम आपको लेके चलते हैं। वसीम अकरम प्लस को कहें सीएम सेक्रेटेरिएट से बाहर निकले, उसको लग पता जाएगा किस भाव बिकती है। ठीक, अली साहब, फैसल करीम कुंडी साहब, आफ्ताब साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।